السلام علیکم دوستوں، میں بنگالی عامر عرف ثوابت کا عمل دے رہی ہے، جس سے آپ کوئی بھی کام لے سکتی ہے۔ کوئی بھی کام، کسی کو محبت میں پاگل کرنا ہو، دیوانہ کرنا ہو، کسی سے نکاح کرنا ہو، کسی کا طلاق کروانا ہو، کسی کا منگنی توڑنا ہو، کسی کا بندش لگانا ہو، کسی کا زناکاری بند کرنا ہو، کسی کا زبان بند کرنا ہو، کسی کے شہر سے باہر جانا یا ملک سے باہر جانا یا ملک میں واپس آنا، شہر میں واپس آنا، یہ بند کرنا ہو۔ دو لوگوں کے درمیان محبت میں بندش لگا دینا کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت نہ کر سکے یا دونوں ایک دوسرے سے نکاح نہ کر سکے، یہ دو لوگوں کے درمیان بندش لگا دینا کہ صرف یہ دو آپس میں محبت کر سکے اور کسی اور سے محبت نہ کر سکے، یہ ان کا آپس میں نکاح ہو اور کسی سے نکاح نہ ہو۔ اس طرح کا سارا کام آپ اس سے لے سکتی ہے۔ اب کیونکہ گرہن آ رہی ہے تو گرہن میں لوگ مجھ سے عمل مانگ رہی تھی۔ گرہن کا سب سے بیسٹ عمل ہے عرف ثوابت کا عمل۔ مختلف ویڈیوز انٹرنیٹ پہ موجود ہوگا عرف ثوابت کے بارے میں، اس کا زکوٰۃ کے بارے میں، اور کتاب میں بھی آپ شاید دیکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا طریقہ بتا رہی ہے کہ میں کس طریقے سے کرتی ہوں۔ عرف ثوابت کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیں کہ جو دوسرا لوگ بتائی ہوگی آپ کو، یہ کتاب میں آپ پڑھی ہوگی، وہ یہ کہ ایک بار گرہن میں آپ اس کا زکوٰۃ دے دو، پھر اس کے بعد دوبارہ جب گرہن آئے گی تو پھر آپ کو اس کا زکوٰۃ دینا ہوگی، اس کے بعد پھر گرہن آئے گی تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینا ہوگی۔ میں صرف ایک ہی بار اس کا زکوٰۃ دی، اس کے بعد میں کبھی اس کا زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ میری طریقہ ہے جو میں آپ کو دینے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بار بار زکوٰۃ دینے کا جو جھنجٹ ہے اس سے میں آپ کا جان چھڑا دے گی۔ اب آپ کا مرضی ہے آپ کون سا طریقہ فالو کرتی ہے، جو دوسرا لوگ ڈالی ہے وہ یا یہ والا۔ میں اپنا طریقہ بتا رہی ہے جو میں خود کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی آپ کا مرضی ہے۔ اب سب سے پہلا چیز یہ کہ یہ جو گرہن ابھی لگ رہا ہے، کیا اس گرہن کے اندر عمل کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ پہلی چیز تو سب سے یہ دیکھنی ہے کہ گرہن لگ کہاں رہی ہے۔ ابھی جو گرہن لگ رہی ہے یہ چاند گرہن ہے۔ ٹھیک ہے، بلڈ مون یہ لگے گی اس بار، اور یہ بلڈ مون بہت پاورفل ہوتی ہے۔ چائنیز وغیرہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا، یہ اس کو بہت فالو کرتی ہے، بہت مانتی ہے۔ اب اگر یہ گرہن آپ کا ملک میں ہے پھر تو آپ یہ عمل کر سکتی ہے، یعنی کہ اس کا زکوٰۃ دے کر کے اس کا عامل لائف ٹائم کے لیے بن سکتی ہے، جو میرا طریقہ ہے۔ اگر آپ کا ملک میں گرہن نہیں ہے تو آپ اس کا عمل نہیں کر سکتی۔ دیکھو سمپل سا چیز ہے، اگر آپ کا ملک میں چاند دکھتی ہے تو پھر آپ روزہ رکھتی ہے، اگر چاند نہیں دکھتی تو آپ روزہ بھی نہیں رکھتی اور عید بھی نہیں کرتی۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کا ملک کے اندر یہ گرہن ہے پھر تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ ظاہر سی باتیں نہیں کر سکتی۔ سمپل سا چیز ہے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا دیں کہ ابھی یہ گرہن جو لگ رہی ہے یہ کہاں لگ رہی ہے۔ 26 مئی 2021، ٹھیک ہے، 26 مئی 2021 کو یہ گرہن لگ رہی ہے، یعنی کہ بدھ کا دن ہوگی، آج سے ایک دن چھوڑ کے پرسوں۔ ٹھیک ہے، جو آج میں ویڈیو ڈالی ہے، بعد میں بھی جب گرہن آئے گی تو بھی آپ کر سکتی ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، یہ چیز ابھی اپنا کلیئر کر لو، جب بھی گرہن آئے گی آپ کا ملک میں لگے گی آپ اس کو کر سکتی ہے۔ میں ابھی والے گرہن کے حساب سے بات کر رہی ہے۔ گرہن کا اور بھی بہت سارے ویڈیوز موجود ہے پلے لسٹ کے اندر، وہاں سے آپ کو مل جائے گی، جس کے اندر منتر تنتر نقشہ اور حاضری کا بھی عمل موجود ہے، آپ وہ بھی دیکھ کر کے کر سکتی ہے۔ عمل کا اجازت میں اسی ویڈیو میں دے گی، اس لیے کوئی کمنٹ نہ کرے یا مجھے میسج نہ کرے اجازت کے لیے۔ پہلی چیز یہ بات سن لو آپ، ٹھیک ہے، اور سارا ڈیٹیل بھی اس ویڈیو کے اندر دے دی گی، اس لیے مجھے زیادہ پریشان نہ کرو آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، اب جو گرہن لگ رہی ہے یہ 26 مئی کو لگ رہی ہے،
کہ جو اسٹارٹ ہوگی گرن یہ ہوگی دن کا 1:43 یعنی کہ 43 منٹ کے اوپر 1:43 کے اوپر یہ شروع ہو جائے گی. مڈ پہ یہ پہنچے گی 2:45 پہ، ٹھیک ہے، دن کا. اور کمپلیٹ جب یہ ہونے والی ہوگی یہ 4:11 کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ شام میں تقریباً 6 بجے تک ختم ہوگی. گرن میں زکوٰۃ کس وقت دی جائے؟ جس وقت گرن شروع ہونا اور وہ اپنا عروج کی طرف جا رہا ہو، ٹھیک ہے. یہ سارا ڈیٹیل آپ کا جو گرن آپ کا ملک میں لگ رہی ہے یہ آپ کو گوگل سے مل جائے گی کہ آپ کا ملک میں، دیکھو ہر ملک کا ایک الگ الگ ٹائم ہے، ہر ملک میں الگ الگ ٹائم کے اوپر سورج نکلتی ہے، چاند نکلتی ہے. اسی طریقے سے گرن کا بھی ٹائم ڈفرینٹ ہے ہر ملک کا حساب سے. تو آپ کو یہ دیکھنی پڑے گی کہ آپ کا ملک میں یا آپ کا شہر میں گرن کس وقت اسٹارٹ ہو رہی ہے، کس وقت ختم ہو رہی ہے، اور کس وقت وہ اپنا پیک پہ پہنچے گی یعنی کہ عروج پہ پہنچے گی. جب گرن اپنا عروج پہ پہنچنے لگے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ خرف ثوامت کا زکوٰۃ دینا شروع کر سکتی ہے، یا کوئی دوسرا عمل ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. عروج پہ پہنچنے سے آدھا یا 1 گھنٹہ پہلے، ٹھیک ہے. اگر جیسی اسٹارٹ ہوگی گرن آپ اس وقت شروع کرے گی تو پاور کم رہے گی، عمل کا تاثیر بہت کم آئے گا. عروج پہ کرے گی تو پاور اس کا بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے. میرے پاس جو ڈیٹیل ہے اس کے حساب سے کہ یہ گرن کہاں کہاں دکھے گی میں وہ بتا دیں آپ کو. یہ جو فل مون، بلڈ مون جو گرن ہے یہ کوریا، امریکہ، فلپائن، آسٹریلیا، سنگاپور، چین، میکسیکو، تائیوان، پیرو، چلی، انڈونیشیا، ہانگ کانگ اور جاپان وغیرہ کا کچھ ایریاز جو ہے وہاں پہ فل مون، سپر مون جو ہے یہ گرن جو ہے دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کینیڈا، برازیل، کولمبیا، وینزویلا، کیوبا، ارجنٹائن، ویتنام، تھائی لینڈ، برما، بنگلہ دیش وغیرہ اس کا جو ہے کمپلیٹ بلڈ مون نہیں دکھے گی، پارشل دکھے گی، ٹھیک ہے، آدھی دکھے گی، کچھ حصہ دکھے گی. اس کا بعد جیسے پاکستان کے اندر جو ہے وہ گرن نظر نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. اور انڈیا کا جو ہے جو ساحلی پٹی ہے وہاں پہ بھی گرن کا کچھ پارٹ دیکھی جا سکے گی، یعنی کہ پارشل گرن دیکھی جا سکے گی، کمپلیٹ نہیں دیکھی جا سکے گی، ٹھیک ہے. یہ میرے پاس جو ڈیٹیل ہے میں اس کے حساب سے بتا رہی ہے. آپ گوگل کے اوپر آپ اپنا ریسرچ کر لو، وہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ آپ کا کنٹری میں، آپ کا سٹی میں یہ دکھائی دے گی یا نہیں دکھائی دے گی. اس کے بعد آپ اس عمل کو کرنا. اگر دکھائی نہیں دے گی تو پھر آپ عمل کو نہیں کرنا، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگی، آپ کا محنت بھی ضائع ہوگی، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا گرن کا ڈیٹیل. اب حروف ثوامت کی طرف آ جاتی ہے. یہ جو حروف ثوامت ہے یہ 13 ورڈ ہے، ٹھیک ہے، 13 ورڈ ہے، اور بغیر نقطہ کا جو حرف ہوتی ہے اس کو حرف ثوامت کہتی ہے. دیکھو یہ جتنا بھی چیز آپ کو دکھ رہی ہے اس کے اندر نقطہ کہیں بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ آپ حرف 2 لائن دیکھ رہے گا، ٹھیک ہے. ایک کے اندر میں ورڈ کو توڑ کے لکھا ہے، ایک کو اندر میں ورڈ کو ملا کر کے لکھا ہے. جو اوپر ہے اوپر میں الگ الگ کر کے لکھا ہے، الف، ہا، دال، را، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. نیچے جو میں لکھی ہے اس کو ملا کر کے لکھی ہے احد، رسس، تاک، لمبا. یہ اس طریقے سے بن جاتی ہے. دونوں طریقے سے آپ لکھ سکتی ہے جو آپ کو سوٹیبل لگے. بہتر یہ وہ جو اوپر والی ہے الگ الگ توڑ کر کے جو لکھی ہے اس طریقے سے لکھو، ٹھیک ہے. میں آپ کو نالج کے لیے میں آپ کو دونوں دیے. کرنی یہ کہ جس وقت گرن لگ جائے گی، جیسے کہ میں بتائی کہ گرن کا عروج پہ پہنچنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ کو لکھنا شروع کر دینی ہے.
اس کے لیے آپ کو تیاری کیا کرنی ہے؟ تیاری یہ کرنی ہے جسم کپڑا وغیرہ آپ کا پاک صاف ہو، رجال وغیرہ کا آپ کو خیال رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وائٹ پیپر لے لینی ہے. وائٹ پیپر کے اوپر بلیک پین یا بلیک پوائنٹر یا بلیک بال پین یا بلیک پینسل بھی یوز کر سکتی ہے. اس سے آپ کو ان ورڈز کو لکھنی ہے، یعنی کہ جو اوپر والا ایک لائن ہے جو ورڈ ٹوٹ کے لکھی ہے الگ الگ کر کے، یہ آپ کو لکھنی ہے. ہر اس لائن کو آپ کو 543 مرتبہ لکھنی ہے. جب ان کا عدد کا آپ ٹوٹل کرے گی تو اس کا جو ٹوٹل بنتی ہے وہ 543 بنتی ہے، اس کا جو عدد ہے حروف ثوابت کا. تو اس کو اسی تعداد کے اندر لکھنی ہوتی ہے 543 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ جب گرین اپنا آپ پہلے سے پریکٹس کر کے رکھ سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے یعنی کہ 1 منٹ کے اندر آپ کتنی بار لکھ سکتی ہے اس کو. اس حساب سے آپ کو اپنا اسپیڈ کو مینٹین کر لینی ہے. آپ کو وائٹ پیپر لے لینی ہے، زیادہ لے لینا، کم نہ پڑے کام کا وقت ورنہ پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے؟ وائٹ پیپر کے اوپر آپ کو یہ جو ورڈ ہے اس کو 543 مرتبہ، اس لائن کو 543 مرتبہ آپ نے اس وائٹ پیپر کے اوپر لکھ لینی ہے. ایک لائن کے اندر آپ اسی لائن کو 2 یا 3 مرتبہ بھی لکھ سکتی ہے اور اوپر نیچے کر کے بھی لکھ سکتی ہے، جیسا آپ کو سوٹیبل ہو، جیسا آپ کا مرضی ہو، کوئی ٹینشن کا بات نہیں ہے. لیکن ورڈ یہ پورا لکھنی ہے اور 543 مرتبہ آپ کو اس لائن کو لکھنی ہوگی. رجال الغیب کا خیال رکھنے. رجال الغیب کا ڈائریکشن میں آپ کو بتا دیتی ہے. اچھا، رجال الغیب کا جو ڈائریکشن بتا رہی ہے میں ابھی کا چاند کا ڈیٹ کا حساب سے بتا رہی ہے جب میں ویڈیو ڈال رہی ہے. نیکسٹ جب کوئی گرن لگے گی اس وقت ڈیٹ پاسبل ہے کہ چاند کا ڈیفرنٹ ہو تو پھر آپ کو اس کو فالو کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ میں ابھی کا حساب سے میں آپ کو بتا دے رہی ہے تاکہ آپ کو یہ ٹینشن آپ کو ختم ہو جائے، ٹھیک ہے؟ 26 مئی 2021، ٹھیک ہے؟ چاند کا ڈیٹ جو ہے کسی ملک کا اندر 13 ہوگی، کسی ملک کا اندر 14 ہوگی. یعنی کہ جو فارسٹ کنٹریز ہے اس طرف جو ہے چاند کا ڈیٹ 13 ہوگی اور جو ویسٹرن کنٹریز ہے اس طرف چاند کا 14 ڈیٹ ہوگی. تو پھر آپ کو اپنا حساب سے فالو کرنا ہے. تو پھر 13 اور 14 دونوں کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں آپ کو 13 ڈیٹ کا حساب سے میری رجال الغیب کا ڈائریکشن میں آپ کو بتا رہی ہے. جب 13 کو جو یعنی کہ 26 مئی کو چاند کا جس ملک میں 13 ڈیٹ ہوگا تو رجال الغیب جو ہے جب آپ ویسٹ کا طرف منہ کرے گی تو آپ کا سیدھا ہاتھ کے اوپر ہوگا. تو آپ نے ایسٹ کا طرف منہ کر کے یہ حروف ثوابت لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس ملک میں چاند کا ڈیٹ 13 ہوگا وہ ایسٹ کا طرف منہ کر کے اس کو لکھے گی اور جس ملک میں 14 ڈیٹ ہوگا چاند کا وہ ویسٹ کی طرف منہ کر کے لکھے گی، ٹھیک ہے؟ اگر چاند کا آپ کا ملک میں ڈیٹ 13 ہے تو پھر ایسٹ کی طرف منہ کرنا، اگر چاند کا ڈیٹ 14 ہے تو پھر ویسٹ کی طرف منہ کرنا. ٹینشن ختم ہو گئی رجال الغیب کا. آگے چلتی ہے. جو ڈائریکشن بتایا اس ڈائریکشن پہ آپ کا جسم کپڑا وغیرہ جو ہے پاک صاف کر کے آپ اپنا الگ کمرہ میں بیٹھ جانا، یعنی کہ کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو. بخور وغیرہ کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے، چاہے تو اگر بتی جلا سکتی ہے ورنہ وہ بھی نہ جلائے، کوئی ٹینشن نہیں. جس جگہ بھی عمل کرے اس جگہ پہ آپ کو پریشان کرنے والا، تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو تاکہ لکھنے میں آپ کو پریشان کوئی نہ کرے، آپ اپنا عمل کامیابی سے مکمل کر سکے، ٹھیک ہے؟ اب جو ڈائریکشن جو بھی آپ کا بنتا ہے ایسٹ یا ویسٹ ڈیٹ کا حساب سے اس طرف منہ کر کے بیٹھ جانا. آپ کے پاس پیپر سارا کمپلیٹ ہونی چاہیے. ٹائم آپ نے گوگل سے سرچ کر کے نکال لینی کہ آپ کا کنٹری میں عروج کس وقت ہے اس کا بلڈ مون کا، ٹھیک ہے؟ سپر مون جو آ رہی ہے اس بات کا آپ کو خیال رکھنی ہے، اس حساب سے آپ کو عمل کرنی ہے. جو میں ٹائم بتائیے وہ میں ایشیا کے حساب سے بتائیے، ویسٹرن والا اپنے حساب سے فالو کرے اور جو بھی آپ کا ملک میں ہو، ٹھیک ہے؟ عروج چاند کا عروج ہونے سے
आधा घंटा पहले आपने इसको लिखना शुरू कर देनी है। आपने अपना स्पीड पहले से देख लेनी कि 1 मिनट में आप कितना बार लिख सकती है। फिर व्हाइट पेपर के ऊपर आपको इसको 543 मरतबा इसको आपने कॉपी कर लेनी है। ठीक है, एक लाइन में ज्यादा बार भी लिख सकती है, या अगर उसमें कम आ रही है तो फिर आप उसके नीचे कंटिन्यू कर सकती है, पेज को पलट के उसका बैक साइड पे भी लिख सकती है। ठीक है, जब ये आपका कंप्लीट हो जाए, अच्छा इस चीज का ख्याल रखनी है कि गिरन खत्म होने से पहले पहले आपको इसको लिख लेनी है। ठीक है, लिख लिया आप, लिखने के बाद आपका ये अमल कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको 2 चीजें समझा रही इसके अंदर। दूसरा, अमलीन लोगों का जो तरीका कार है वो ये है कि इसको 543 मरतबा आपने लिख लेनी है, और लिखने के बाद रोजाना फिर आपको 13 मरतबा भी इसको लिखनी होती है कॉपी के ऊपर। ठीक है, यानी कि रोजाना अमल को काबू में रखने के लिए 13 मरतबा इसको एक कॉपी के ऊपर लिखनी होती है, तो ये अमल काबू में रहती है। मैं अब आपको अपना तरीका बता रही है ताकि लिखने से जान छूट जाए। आप इसको 543 मरतबा आपने लिख ली, ठीक है, पेपर के ऊपर। उसके बाद आपने करनी है कि आप इसी को 543 मरतबा पढ़ के वो जो आपको पेपर है आपके पास उसके ऊपर एक बार फूंक मार देना। पढ़नी क्या है? आहद रसस ताक लंबा, आहद रसस ताक लंबा। ठीक है, ये जो मैं पढ़ी है इसको पढ़नी है आपने, आहद रसस ताक लंबा 543 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, तस्बीह कोई कैलकुलेटर वाला तस्बीह कुछ भी आप ले लो, 543 मरतबा पढ़ने, पहले आप लिख ली 543 मरतबा, उसके बाद आपको इस तरीके से पढ़नी है। पढ़ के उस पेपर के ऊपर दम कर देनी है। दम करने के बाद उस पेपर को आपने काला कपड़ा में लपेट लेनी है, पैक कर लेनी है। ठीक है, काला कपड़ा में उसके ऊपर, उसके बाद उसको काला धागा ऊपर से बांध देनी है। ठीक है, काला कपड़ा में लपेटने के बाद ऊपर से काला धागा बांधना। काला धागा बांधने के बाद उसके ऊपर से आप उसको प्लास्टिक लपेट देना। ठीक है, या फिर आप पहले प्लास्टिक में लपेट करके बाद में भी काला कपड़ा और काला धागा उसके ऊपर लपेट सकती है। क्लियर हो गया? इसके बाद आपने ये जो आप लिखी भी है, जो आपका पास हुर्फ सवामित जो आप पेपर पे लिखी है, इसको ले जा करके आपने उसी वक्त या उसी दिन आपने किसी कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन कर देंगे। बेस्ट जगह है कब्रिस्तान, कब्रिस्तान नहीं है कोई बात नहीं, किसी वीरान जगह पे आप ले जाकर के दफन कर दो जहां पे लोगों का गुजर बसर ना हो, लोग आती जाती ना हो। ठीक हो गई, ये आपका अमल खत्म हो गई। अब आपने करनी क्या है, इस अमल को काबू में रखने के लिए आप रोजाना इसको लिखना नहीं, सिर्फ 13 मरतबा किसी भी वक्त आपने इसको पढ़ लेनी है। ठीक है, 13 मरतबा किसी भी वक्त आपने इसको पढ़ लेनी है। दिन में आहद रसस ताक लंबा, आहद रसस ताक लंबा, इस तरीके से आपको इसको 13 मरतबा आपने पढ़ लेनी है। अमल आपका काबू में रहेगी, आपको दोबारा बाद में कभी ज़कात देने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी तरीका है। ठीक है, अब आपका मर्जी है, आप ये वाला फॉलो करो। दूसरा लोगों को ये तरीका वो ये कि रोजाना आपको इसको 13 मरतबा एक कॉपी के ऊपर लिखनी है, और हर हफ्ता जो है उसको दोबारा काला कपड़ा में लपेट करके उसको ले जा करके किसी कब्रिस्तान या वीराने में दफन कर देनी है। ये तरीका आपको किताबों में मिलेगी, ये तरीका आपको दूसरी जगह पे भी मिलेगी। मैं अपना तरीका आपको बता दी कि रोजाना लिखने का जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक बार लिखनी है। लिखने के बाद उसके ऊपर उसी गिरहन के टाइम पे आपको 543 मरतबा आपने पढ़ के उस पेपर के ऊपर दम कर देनी है। फिर रोजाना आपको सिर्फ 13 मरतबा आपने इसको पढ़नी है, आदर ताक लंबा को, और अमल हमेशा आपका काबू में रहेगी। दोबारा कभी गिरन, सूरज गिरन, कुछ भी चांद गिरन कुछ भी आए तो उसके अंदर आपको ज़कात देने का जरूरत नहीं है। आप लाइफ टाइम आमिल रहेगी, रोजाना आप इसको पढ़ते रहेगी। मिस नहीं करना भाई। लोग फिर बीच में जो है ना ये करती कि जी मैं कल पढ़ना भूल गई थी, खाना खाना भूली थी, नहीं भूली थी, पेशाब करना भूली थी, नहीं भूली थी, तो ये कैसे भूल गई? ऐसा हरकतें ना करो भाई, बाद में फिर बोलती है अमल काम नहीं कर रही। ठीक है,
इंशाल्लाह ये करने के बाद आप इसका आमिल बन जाएगी। अब इसका तरीक़ेकार इस्तेमाल के मतलब इस्तेमाल कैसे की जाएगी, इस्तेमाल भी तो करनी ना। देखो हुर्फ़े सवामित ऐसा चीज है कि इससे आप किसी आमिल का अमल को भी बांध सकती है। होनी क्या है कि बंदा को होशियार होनी चाहिए, ठीक है, किस वक्त किस तरीके से क्या काम लेनी है, इस चीज का होशियारी उसके अंदर होनी चाहिए। बेवकूफ आदमी का काम नहीं है, ठीक है। अगर आप होशियार है, आप किसी आमिल का अमल को भी बांध देगी, चाहे उसके पास जिन हो, मौकिल हो, परी हो, हमजाद हो, कुछ भी हो। हुर्फ़े सवामित का आमिल कुछ भी कर सकती है, किसी को भी बांध सकती है। और हुर्फ़े सवामित जो है 72 घंटा के अंदर अंदर यानी कि 3 दिन के अंदर अपना काम कर देती है। यानी कि जिसके लिए आप इस अमल को करिए, ये उसका काम उतार देगी। 3 दिन में अगर आपका काम नहीं होता, इसका मतलब आपका अमल ने काम नहीं की है, अमल फेल हो गया आपका। लेकिन अगर आपका अमल, ये हुर्फ़े सवामित का आप अमल किसी के ऊपर करिए, किसी के ऊपर चला दिए, तो 3 दिन मैक्सिमम है उसका काम उतर जाएगी, फिर वो भागा भागा करेगी। नाजायज नहीं करना भाई, ठीक है, नाजायज किसी के साथ नहीं करना छोटा मोटा बात के ऊपर। बाकी आपका मर्जी है, मैं तो मेरे पास जो इल्म है मैं तो वो दे रही है आपको, ठीक है। आप इसके इस्तेमाल के तरीके के मैं तरफ आपको लेकर के जा रही है, ठीक है। हुर्फ़े सवामित से 2 तरीके से काम लेती है। एक तो ये कि जो है ना, ये नाम का तकसीर निकाल करके उससे काम ली जाती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। तकसीर आप लोगों को नहीं आती है भी, और समझाने में बहुत टाइम लग जाएगी मुझे। मैं आपको डायरेक्ट वाला मैं इसका नक्श का तो मैं तरीकाकार बता रही है आपको, ठीक है। ये हुर्फ़े सवामित के नक्श है, ये मुसल्लस नक्श है और खाकी चालगी नक्श है, ठीक है। हुर्फ़े सवामित का जो अदद है, इसके अंदर जो गालिब अदद है वो है खाकी अदद, ठीक है। तो इसलिए खाकी चाल का नक्श इस्तेमाल की जाएगी और मुसल्लस इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। और ये नक्श का चाल भी साथ में आपको दे रही है ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। इस चाल के हिसाब से आपको इस मुसल्लस को पुर करनी होगी, ठीक है। इन अदद का जो नक्श जो अदद है, इसका जब आप टोटल करेगी 543 बनेगी, ठीक है। हुर्फ़े सवामित की जो नक्श है, ये जैसे कि मैं बताया कि बंदिश लगाने का काम आती है, ठीक है। मोहब्बत का बंदिश भी लगा सकती है, किसी भी किस्म का बंदिश आप इसके अंदर लगा सकती है। तो इसको जब आपको बनाना होगी, अगर आप वो अच्छा काम के लिए बना रही है, ठीक है, यानी कि आपको चाह रही है कि दो लोगों का निकाह आपस में बन जाए, यानी कि इन दोनों का निकाह आपस में हो और किसी से ना हो, या मोहब्बत के लिए कर रही है कि ये दोनों आपस में मोहब्बत करे, ठीक है, किसी का जबान बंद करनी है मोहब्बत के अंदर, इस तरह का जितना भी अच्छा काम है उसके लिए उरूज माह के अंदर, ठीक है, यानी कि चांद का 1 से 14 तारीख के अंदर, उरूज माह के अंदर बुध का दिन, ठीक है, वेडनेसडे बुध का दिन सुबह पहली सात में, यानी कि बुध का दिन का जो पहला सात होता है वो अतारत का सात होता है, ठीक है। तो वो चौगाड़िया कैलकुलेटर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बुध का दिन आप उसको एप्लीकेशन को अपना मोबाइल में डाउनलोड कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका एप्लीकेशन का चौगाड़िया का, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो। वहां से आपको जो है ना ये सात मालूम हो जाएगी कि बुध का दिन अतारत का सात किस वक्त पड़ रही है। उस टाइम पे आपको इस नक्श को लिखनी है, रिजालुल गैब का ख्याल रखते हुए इस नक्श को आपने लिख लेनी है। 3 नक्श लिखनी होगी आपको, ठीक है। व्हाइट पेपर लेकर के ब्लैक पेन से, ब्लैक पेंसिल या पॉइंटर या मार्कर जो भी आपको मिल जाए, व्हाइट पेपर के ऊपर आपने 3 अलग अलग नक्श बना लेनी है, यानी कि इसी नक्श को 3 बार 3 कागज का टुकड़ा के ऊपर बना लेनी है। बुध का दिन होगी, अतारत का सात होगी, ठीक है, यानी कि बुध का दिन सुबह जो पहला सात होता है वो अतारत का सात होता है।
آپ نے اس دن بنانی ہے، اچھے کام کے لیے عروج ماہ میں، برے کام کے لیے زوال ماہ میں. یعنی کہ کسی کا نکاح کا بندش لگانی کہ اس کا نکاح نہ ہو، نکاح بند ہو جائے، یا کسی کی زنا کاری بند کرنے کی اس کا زنا بند ہو جائے، کسی کا بندش لگانے کی ملک نہ آ سکے یا ملک سے باہر نہ جا سکے، یعنی کہ اس طریقے کسی کا کوئی غلط کام کروانی ہے، غلط کام اس طریقے کے لینی ہے، اس کے لیے آپ کو زوال ماہ یعنی کہ چاند کا 15 سے 30 تاریخ کے درمیان بدھ کا دن عطارد کا ساتھ میں. ٹھیک ہے، اچھا کام کے لیے عرج ماہ میں، بدھ کا دن عطارد کا ساتھ، برا کام کے لیے زوال ماہ میں، بدھ کا دن عطارد کا ساتھ میں آپ کو اس نقش کو بنانی ہوگی. اور نقش 3 ہی بنانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، 3 نقش بنانی ہے آپ نے 3 کاغذ کا ٹکڑا کے اوپر. نقش بنانے کے بعد نیچے مقصد لکھنی ہوگی، وہ میں طریقہ آپ کو بتاتی ہے. اچھا، رجال و غیب کا خیال رکھنی ہوگی. ٹھیک ہے، اس بات کو ابھی سمجھ لو. جسم، کپڑا وغیرہ سب پاک صاف ہونی چاہیے. اکیلے بیٹھ کر کے عمل کرنی ہے یا کوئی دوسرا بھی وہاں پہ موجود ہو، لیکن اس کی طرف دھیان نہیں دینا اور وہ آپ کو تنگ نہ کرے. ٹھیک ہے، اور رجال و غیب کا خیال رکھ کر کے 3 نقش آپ نے یہ بنا لینی. اچھا، اب یہ مقصد کی طرف آ جاتی ہے. مقصد کیسے لکھنی ہے؟ یہ دیکھو، یہ چھوٹا سا ایک ڈیٹیل. ٹھیک ہے، یعنی کہ میں آپ کو ہنٹ کا طور کے اوپر میں آپ کو دے رہی ہے کہ کس طریقے سے اس نقش سے کام لینی ہے. آپ نقش بنا لی. نقش بنانے کے بعد آپ نے نیچے مقصد لکھنی ہے. اب اس مقصد کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہے. سب سے پہلے آپ نے لکھنی ہے بستم. بستم کا مطلب ہوتا ہے بند کر دو، کسی بھی چیز کو بند کرنا. ٹھیک ہے، اب آپ نے آج ایسے بندش لگانی ہے کہ 2 لوگوں کا نکاح آپس میں ہو اور کسی سے نہ ہو. تو آپ نے لکھنا ہے بستم نکاح. یا اگر آپ نے رشتہ، آپ کا مطلب ہے کہ ان دونوں کا رشتہ آپس میں ہو اور کسی سے نہ ہو، تو آپ لکھ سکتی ہے بستم. اس کے بعد آپ لکھ سکتی ہے نکاح. اگر رشتے کا ہے تو پھر آپ لکھیں گے رشتہ. ٹھیک ہے، جیسے یہ لکھی بھی ہے. اس کے بعد لکھنی ہے آپ نے فلا بن فلا. پہلے ایک شخص کا نام، یعنی کہ جیسے آپ اپنے لیے کر رہی ہے مثال کے طور پر. ٹھیک ہے، تو آپ لکھ لیے کہ جیسے آپ کا جو محبوب ہے اس کا نکاح آپ کے علاوہ یا اس کا رشتہ آپ کے علاوہ کسی اور سے نہ ہو. تو آپ نے پہلے لکھنی ہے بستم. ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا مطلب یعنی کہ نکاح یا رشتہ جو بھی ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا محبوب کا نام لکھنی ہے فلا بن فلا یا فلا بنت فلا. ٹھیک ہے، یعنی کہ محبوب کا نام، اس کے بعد بن یا بنت. مرد ہے تو عورت، وہ مرد ہے تو بن، عورت ہے تو بنت. اس کے بعد اس کی ماں کا نام، یعنی کہ فلا بن فلا یا فلا بنت فلا جو بھی ہے. آپ کا محبوب کا نام آ گئی. اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے سوائے، یعنی کہ ایک مطلب ہوتی نا کہ اس کے سوا کسی اور سے نہ ہو. تو آپ نے پہلے اپنا محبوب کا نام لکھ دینی ہے اور اس کا ماں کا نام. اس کے بعد آپ لکھنی ہے سوائے. اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے فلا بن فلا، یعنی کہ آپ کا نام اور پھر بن یا بنتے جو بھی ہے. اس کے بعد آپ کی ماں کا نام. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کسی اور سے نہ ہو، یعنی کہ بستم نکاح فلا بن فلا سوائے فلا بن فلا کسی اور سے نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کے محبوب کا نکاح یا رشتہ سوائے آپ کے کسی اور سے نہ ہو. ٹھیک ہے، ہنٹ ہے یہ. مقصد آپ نے رکھنی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہو. دوسرا میں ایک اور میں آپ کو بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کسی کو محبت میں پاگل کرنی ہے، اپنا محبت میں، اس کے لیے آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتی ہے بستم عقل و ہوش و حواس و قلب، یعنی کہ اس کی عقل، ہوش، حواس اور زبان. ٹھیک ہے، جیسے لکھیے نا بستم عقل و ہوش و حواس و قلب و زبان.
यानी कि बंद हो जाए उसकी अकल, उसका होश, उसका हवास, उसका दिल, उसकी जबान। उसके बाद आपने महबूब का नाम रख देनी है। अगर किसी क्लाइंट का काम कर रही है आप, जैसे कोई आपके पास काम करवाने आई भी है, उसका काम कर रही है, तो फिर उसका महबूब का नाम आ जाएगी। या अपने लिए कर रही है तो फिर आपका महबूब का नाम हो जाएगी। पहले लिखनी है बस्तम, उसके बाद अकल व होश व हवास, कल्ब व जबान। कल्ब की जगह आप दिल भी लिख सकती है, ठीक है। जबान फला बिन फला या फला बिन फला, यानी कि उसका नाम आ जाएगी जो टारगेट है, जिसको टारगेट करनी है, ठीक है। आपका टारगेट का नाम। उसके बाद आपने लिखनी है आला हुब या मोहब्बत करें, फला बिन फला। उसके बाद आपने अपना नाम, उसके बाद बिन या बिनते, फिर आपकी माँ का नाम, या आपका जो क्लाइंट है उसका आ जाएगी आखिर में। ठीक हो गए? समझ में आ रही है भाई? उम्मीद है आ रही होगी। नहीं आ रही तो फिर आप कुछ नहीं कर सकती, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगी आपको। अब आपने जो है किसी का निकाह बंद करनी है, यानी कि निकाह बिल्कुल ही बंद कर देनी है कि उसका निकाह जो है कहीं हो ही ना, किसी से भी ना हो। तो आपने लिखनी है बस्तम निकाह, उसके बाद टारगेट का नाम आपका फला बिन फला या फला बिनते फला। उसके बाद आपने लिख दिए कहीं निकाह ना हो, ठीक है। देखो, आप अपना जबान में भी लिख सकती है, आप जो भी जबान बोलती है आप उसके अंदर लिख सकती है, इस बात का टेंशन ना लो, ठीक है। कोई भी जबान आप बोलती है आप उसके अंदर लिख सकती है। तो ये जो मैं बताई बस्तम निकाह फला बिन फला कहीं ना हो, यानी कि इसका मतलब इसका निकाह बंद हो जाए और कहीं भी निकाह ना हो, यानी कि किसी से भी ना हो, इसका निकाह ही नहीं होगी, निकाह बंद हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से निकाह आपने बंद करनी है, यानी कि दो लोगों का निकाह आपने बंद करनी है कि ये दो लोगों का निकाह आपस में कभी ना हो। तो आपने लिखनी है बस्तम निकाह फला बिन फला, यानी कि पहले एक का नाम, उसके बाद दूसरा का नाम, ठीक है। यानी कि दोनों में से किसी का भी नाम आप पहले रख सकती है, कोई टेंशन नहीं। बस्तम निकाह फला बिन फला व फला बिन फला कभी निकाह ना हो, यानी कि इन दोनों का निकाह बंद हो जाओ, इन दोनों का निकाह आपस में कभी ना हो, ठीक है। अब दो लोगों का आपने तलाक को रोकना है, यानी कि शौहर अपना बीवी को तलाक देनी चाहती है या बीवी अपने शौहर को तलाक देना चाहती है और आप चाहती है कि ये तलाक ना हो, इस तलाक को रोक दी जाए। तो आपने लिखनी है बस्तम तलाक फला बिन फला, यानी कि पहले उस शख्स का नाम जो तलाक देना चाह रही है। मर्द देना चाह रही है तो उसका नाम आ जाएगी फला बिन फला, और अगर औरत देना चाहती है तो फिर उसका लेना चाहती है तो फिर उसका नाम आ जाएगी फला बिनते फला, ठीक है। उसके बाद दूसरा शख्स का नाम, यानी कि मियाँ मर्द देना चाहती है तो फिर पहले मर्द का नाम आ जाएगी, उसके बाद उसका बीवी का नाम, और अगर बीवी लेना चाहती है तो फिर पहले बीवी का नाम, उसके बाद उसका मर्द का शौहर का नाम। फिर आगे लिख देनी है कभी तलाक ना हो, यानी कि बस्तम तलाक फला बिन फला व फला बिन फला कभी तलाक ना हो, यानी कि इन दोनों के तलाक बंद हो जाए और कभी तलाक ना हो। इस तरीके से इसका तलाक रोका जा सकती है, ठीक है। आप किसी तरीके आप किसी का आप कारोबार बंद करना चाहती है तो फिर आप लिखिए कि बस्तम कारोबार फला बिन फला, कारोबार चल ना सके या ना चल सके, जो भी है। इस तरीके से आप किसी का कारोबार बंद कर सकती है। इसी तरीके से आप किसी का मुल्क से बाहर जाना या आना भी बंद कर सकती है। आप उसके अंदर आप लिखेगी बस्तम कदम फला बिन फला, भारत ना आ सके या इंडिया से बाहर ना जा सके या बांग्लादेश से बाहर ना जा सके या बांग्लादेश ना आ सके या लंदन ना जा सके या लंदन ना आ सके। इस तरीके से आप आगे लिख सकती है बस्तम कदम फला बिन फला, कभी बांग्लादेश से बाहर ना जा सके या कभी बांग्लादेश ना आ सके या कभी इंडिया से ना जा सके या कभी इंडिया ना आ सके या कभी लंदन ना जा सके या कभी लंदन ना आ सके। इस तरीके से आप
اس کا ملک سے باہر جانا اور ملک سے باہر آنا بند کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، دیکھو یہ میں چھوٹا سا میں آپ کو ہنٹ بتا دی. اب یہ آپ کا دماغ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو جو ہے کس طریقے سے استعمال کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، بہت آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا دیے. لکھ لیا آپ اس طریقے سے. پہلے آپ 3 نقش بنائی، پھر تینوں نقش کے نیچے جو ہے آپ اپنا مقصد لکھ دی. جو بھی مقصد تھی تینوں نقش کے نیچے سیم مقصد آئے گی آپ کا. ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کرنی کیا ہے، تینوں نقش کو آپ نے لپیٹ لینی ہے، اور تینوں نقش کو لپیٹنے کے بعد آپ نے پلاسٹک میں لپیٹنے کے بعد کالا کپڑا کے اندر لپیٹ کر کے اوپر سے کالا دھاگا لپیٹ دینا. ٹھیک ہو گئی. 3 تعویذ آپ کے پاس تیار ہے. اب آپ نے کرنی ہے کہ ایک تعویذ لینی ہے آپ نے اور لے جا کر کے قبرستان جانی ہے. قبرستان جا کر کے 2 قبر کا درمیان کوئی بھی پرانا 2 قبر آپ ڈھونڈ لو. پرانا سا اولڈ سا 4-5 سال پرانا ہو، 10 سال پرانا ہو، یا اس سے بھی زیادہ 2 قبر ہو. نیا بھی چل جائے گی ویسے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پرانا مل جائے تو اچھی بات ہے. 2 قبر کا درمیان گڈھا کھودو آپ. گڈھا کھود کر کے تعویذ اس کا گڈھا کے اندر ڈال کر کے اوپر سے مٹی ڈال کر کے بند کر دو. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس بچ گئی 2 تعویذ. دوسرا تعویذ کو آپ نے پہلے قبرستان جانی ہے. ٹھیک ہے، پہلے قبرستان والا کام ہوگی. اس کے بعد دوسرا جو تعویذ ہے اس کو آپ نے کسی دریا، سمندر، نہر، چشمہ، تالاب، ایسا کوئی بھی جگہ ہے اس کے کنارے آپ نے دفن کر دینی ہے. اس کا ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہے. آپ ایک ڈبہ لینا، ڈبہ کے اندر مٹی ڈالنا. ٹھیک ہے، مٹی کو گیلا کر لینا اور تعویذ کو اس ڈبہ کے اندر رکھنا، لیکن کھڑا کر کے ڈالنا. ٹھیک ہے، جیسے سکہ آپ گھمائے گی نا تو سکہ جب گھومتی ہے تو پھر وہ اس وقت کھڑا ہوا ہوتی ہے. تو تعویذ کو ایسے کھڑا کر کے رکھنا، چپٹا کر کے نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، کھڑا کر کے رکھنا اس ڈبہ کے اندر، اور اوپر سے مٹی ڈال دینا. ڈبہ کا منہ بند کر دینا، مٹی گیلا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ڈبہ کا منہ بند کر کے آپ اس کو کسی دریا، سمندر وغیرہ کے اندر پانی میں پھینک سکتی ہے، یا پھر اس کے کنارے پہ بھی آپ گاڑ سکتی ہے. دریا، نہر یا سمندر، تالاب وغیرہ جو بھی ہے. ٹھیک ہے، اور چاہے تو آپ ڈائریکٹ بھی جو ہے ادھر مٹی کے اندر جو ہے آپ کنارے پہ کہیں گاڑ سکتی ہے. دیکھو دریا، سمندر وغیرہ کے کنارے اگر آپ گاڑ لیے تو ایسی جگہ گاڑنا جہاں پہ مٹی اس کا جو ہے گیلا ہوتی ہو. ٹھیک ہے، گیلا جگہ پہ گاڑنا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو یہ مشورہ دیتی کہ ڈبہ کے اندر گیلا مٹی ڈال کر کے آپ اس کو جب دریا، سمندر کے اندر ڈال دے گی تو پھر وہ نمی سے جو ہے ہمیشہ مٹی گیلا رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر پاور رہے گی. بامجبوری اگر یہ آپ نہیں کر سکتی تو پھر آپ نے کرنی یہ ہے کہ ڈبہ وغیرہ کے اندر اسی طریقے سے مٹی وغیرہ باندھ کر کے ڈال کر کے اس کو ڈبہ کا منہ اچھی طریقے سے بند کر کے اس کو آپ گھر کا ٹینک وغیرہ کوئی ہے اس کے اندر بھی آپ ڈال سکتی. ٹھیک ہے، بہتر بھائی دریا، سمندر وغیرہ ہے میں بہت مجبوری کے اندر یہ ٹینک والا میں آپ کو بتائی ہے. کوشش کرنا کہ دریا، سمندر، کنواں وغیرہ جو بھی کسی ایسی جگہ پہ ڈالنا. ٹھیک ہے، گھر کے اندر بہت ہی حالت مجبوری والا کام ہے یہ، کیونکہ شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانا بھائی. ٹھیک ہے، کام پکا چاہیے تو پھر پکا کرنے کا کوشش بھی کرو. 2 تعویذ ہو گئی آپ کا استعمال ہو گئی. اب بچی تیسرا تعویذ. تیسرا تعویذ کو آپ نے کیا کرنی، گھر کے اندر کسی اسٹور وغیرہ میں کسی بھاری وزن کے نیچے دبا دینا. اسٹور کے اندر کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ اندھیرا رہتی ہو وہاں پہ لے جا کر کے آپ اس کو دفن کر سکتی ہے. دفن کیا مطلب، کسی بھاری چیز کے نیچے دبا، کم سے کم وزن 10 kg ہونا چاہیے، زیادہ کتنا بھی ہو کوئی ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے، کوئی الماری رکھا ہو اسٹور کے اندر یا کوئی بھی دوسرا بھاری چیز ہے اس کا نیچے دبا دو. یہ کمرہ کے اندر ہی جو ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اندھیرا رہتی ہو وہاں پہ بھی آپ اس کے نیچے دبا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تینوں تعویذ یہ آپ کا کام میں آ چکی ہے. کوشش کرنا ایک ہی دن کے اندر کام کر لو. اگر ایک دن میں نہیں ہو پائے تو پھر دوسرا دن آپ نے اسے کمپلیٹ کرنی ہے، لیکن زیادہ لیٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، لیٹ کرے کیونکہ میں بتائی نا 72 گھنٹہ کا ٹائم ہوتی ہے، 72 گھنٹے کے اندر یہ اپنا کام کر دیتی ہے. تو پھر اسی لیے کوشش کرو کہ ایک دن کے اندر آپ نے تینوں اپنا کام کر دیا. پہلے قبرستان، اس کے بعد پانی والا حساب کتاب،
پھر اس کے بعد گھر کا اسٹور والا. ٹھیک ہے, یہ تینوں ہو گئی. انشاءاللہ 72 گھنٹہ کے اندر آپ کا کام ہو جائے گی جس پہ بھی آپ بندش لگائیے. ٹھیک ہے, اب بھی اجازت کا آپ پوچھے گی. دیکھو میں آپ کو اس کا پورا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دی. زکوٰۃ کا طریقہ, عمل کو قابو میں رکھنے کا طریقہ, عمل کو استعمال کرنے کا طریقہ. جو اجازت کا طریقہ ہے سمپل ہے, 11 مرتبہ درود شریف, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ نے سرکار کو, تمام انبیاء کو, تمام صحابہ کو, تمام اولیاء کو, تمام جنات مخلوقات کو, اور جتنے بھی لوگ جو دنیا سے جا چکی ہے ان سب کو آپ اس کا ثواب ہدیہ کر دیجئے. آپ کو عمل کرنے کا اجازت ہے. السلام علیکم.